الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان کے مہینے میں شیعہ عورت کے ساتھ ایک ایسا معجزہ پیش آیا جس کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس نے دیکھنے والوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب معجزہ تھا دوستو، جسے دیکھ کر اور سن کر آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مگر دوستو، ناممکن کو کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دمام کے علاقے میں 70% شیعہ آباد ہیں۔ دمام کے نزدیک طیبہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں 100% شیعہ آباد ہیں۔ یہ لوگ تیل کے کنووں کے مالک ہونے کی وجہ سے انتہائی امیر ہیں۔ اس علاقے میں ایک آدمی جس کا نام شیخ عباس تھا، وہ زیادہ امیر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا ٹرک چلاتا۔ اس کی 3 بیٹیاں جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ ایک دن یہ آدمی اپنے ٹرک پر کچھ چیزیں سوار کر کے دمام لے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک نوجوان ملا جس کے پھٹے پرانے کپڑے اور انتہائی لاچار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام آصف تھا، جو کہ پاکستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ نوجوان بھی ڈرائیور کی نوکری تلاش کرنے کے لیے ریاض جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ شیخ عباس ایک جگہ پر ٹرک کھڑا کر کے کھانا کھانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس نوجوان نے اس آدمی سے کہا، اے شیخ، کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں بھی ریاض جانا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں؟ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ ریاض کی جانب روانہ ہو گئے۔ شیخ عباس نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں بھی ٹرک ڈرائیور ہوں اور کام کی تلاش میں ریاض جا رہا ہوں۔ شیخ عباس نے اس نوجوان کو کہنے لگا، میری 3 بیٹیاں ہیں جبکہ بیٹا کوئی نہیں۔ تم ایسا کرو، میرا ٹرک چلاؤ، میں تمہیں اچھی خاصی تنخواہ دوں گا۔ نوجوان شیخ عباس کی بات پر راضی ہو گیا۔ اب اس پاکستانی نوجوان نے شیخ عباس کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ نوجوان سامان کو ایک جگہ سے لوڈ کرتا، دوسری جگہ پہنچا دیتا، ہر مہینے کے آخر میں آتا اور پوری رقم ایمانداری کے ساتھ شیخ کے حوالے کرتا۔ وقت گزرتا گیا، نوجوان کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک دن یہ نوجوان شیخ عباس کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تمہارے ٹرک کی چابیاں اور یہ مطلوبہ رقم ہے۔ میں کافی عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا کاروبار شروع کر دوں، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ شیخ عباس نے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ کے بعد مجھے تیرا ہی آسرا ہے۔ میری بیٹیاں جوان ہیں جبکہ بیٹا ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، آج سے ٹرک سے حاصل ہونے والی رقم کا آدھا حصہ میں تمہیں ادا کروں گا۔ نوجوان شیخ کی بات پر راضی ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ شیخ عباس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تو اسے پتہ چلا شیخ عباس اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ شیخ کی بیگم اس پاکستانی نوجوان کو اپنا بیٹا کہتی۔ نوجوان کو شیخ عباس کی وفات کا انتہائی غم ہوا۔ اس کے بعد نوجوان نے گاڑی کی چابیاں اور مہینے کی رقم شیخ عباس کی بیوی کے سامنے رکھ دی۔ نوجوان کہنے لگا، ماں، میں نے آپ لوگوں کی خدمت کر دی، اب میری خواہش ہے میں خود ٹرک لے کر چلاؤں، کیونکہ میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے کسی اور ٹرک ڈرائیور کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ اماں اسے کہنے لگی، آصف، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا، تم ہمارے گھر میں بھی آتے جاتے ہو، ہمیں تم پر بہت بھروسہ ہے۔ پاکستانی نوجوان نے چابیوں کو میز پر پھینکا اور کہنے لگا، وہ تمہارا ٹرک کھڑا ہے، تم جانو اور تمہارا ٹرک جانے۔ وہاں سے یہ نوجوان اپنے روم کی جانب روانہ ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ امام صاحب اپنی تقریر میں یتیموں کے حقوق بیان کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ جس گھر سے باپ کا سایہ چھن جائے وہ پورا گھر بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے نہ صرف سبھی اجنبی بن جاتے ہیں بلکہ قرابت دار بھی نگاہیں بدل لیتے ہیں، حتیٰ کہ پڑوس بھی حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ان یتیم بچوں کو درخت کے ٹوٹے سوکھے پتوں کی طرح سماج کی صفا قدموں میں روندنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
یتیم بچوں کی تعلیم، لباس، رہن سہن، کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، ان سے پیار اور محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ امام صاحب فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یتیموں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور ہمسایوں، رشتہ داروں، مسافروں اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ آصف کو امام صاحب کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ تمام باتیں اسی کے لیے نازل ہوئی ہوں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ نوجوان واپس اس بیوہ عورت کے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے بیوہ عورت کو کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ میں اب تمہارا بیٹا بن کر گھر کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھاؤں گا۔ بیوہ عورت نوجوان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئی۔ اب اس پاکستانی نوجوان آصف نے عورت کے کاروبار کو وسیع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا، اس نے دمام میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا لی، جبکہ عورت کی 2 بیٹیوں کی شادی بھی کر لی۔ آصف کو ہر کوئی شیخ عباس کا بیٹا تصور کرتا۔ ایک دن شیخ عباس کی بیوی نے اس نوجوان سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بہت خوش ہوا، اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی شادی کو 5 سال کا عرصہ ہو گیا۔ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ محمد آصف اپنی بیوی کو لے کر پاکستان آتا جاتا رہا اور مختلف ڈاکٹروں سے علاج بھی کرواتا رہا۔ دونوں کی رپورٹ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں کس کو پرابلم ہے۔ 2005 کا رمضان کا مہینہ آ گیا۔ انہوں نے پورا رمضان مکہ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ سحری اور افطاری بیت اللہ کے اندر کریں گے اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کریں گے۔ رمضان کے پہلے دن انہوں نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد سے نواز دے، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس جگہ تو خود فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے جو کچھ مانگ رہے ہیں ان سب کو وہ عطا کر دو، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ان لوگوں نے 30 روزے خانہ کعبہ میں گزارے۔ جب گھر واپس آئے تو آصف کی بیوی امی سے تھی۔ ان کے یہاں پیارے دوستوں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو ان لوگوں نے قرآن پاک کا حافظ عالم بنایا۔ پیارے دوستوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد آصف کو نہ صرف دولت دی بلکہ یہ خوبصورت بیوی اور اولاد سے بھی نوازا۔ یوں آصف دمام کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ پیارے دوستو، ایک چھوٹی سی نیکی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے دوستو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔